بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو کا اگلا سبق ہے تمیز اور اس کی تقسیم۔ تمیز اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اندر تمیز نہیں ہے، اور جو تمیز نہ کرتا ہو، بڑوں کا ادب نہ کرتا ہو، اس کو بدتمیز کہتے ہیں۔ تو یہ عربی سے ہی آیا ہے۔ اصل میں یہ تھا تمییزن، دو یا ہے، اردو والوں نے پھر اس کو تمیز کر دیا، بلکہ غالباً عربی میں بھی تخفیف کر کے پھر اس کو تمیز کر دیتے ہیں ایک یا کے ساتھ۔ تو آپ اس کو ایک یا کے ساتھ بولے، تمییز پڑھنا تو اس کو مشکل ہے، انہوں نے تو تمییز لکھا ہے۔ منصوبات ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں سے اگلا جو منصوب ہے، منصوب نمبر 7، یہ ہے تمیز۔ 7 کے سے پہلے 5 تو تھے مفاعیل خمسہ، مفعول مطلق، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ۔ چھٹا تھا حال۔ اب یہ 7واں ہے تمیز۔ تمیز کے بیان میں، تمیز کیا چیز ہے، میں پہلے آپ کو زبانی سمجھا دیتا ہوں، پھر کتاب میں سے دیکھ لیں گے کہ جب ہم کلام کے اندر کوئی ایسی بات کر دیں کہ جو تھوڑی سی مزید وضاحت طلب ہو، اور اس وضاحت کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہو، تو عربی زبان میں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس ایک لفظ کو منسوب کر کے لے آئیں، وہ تمیز بن جائے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں زید بہت اچھا ہے، زید حسن، زید بہت اچھا ہے، تو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا یہ سوال پیدا ہوگا کہ یار کوئی بھی انسان ہر اعتبار سے تو اچھا نہیں ہو سکتا نا، تو آپ زید کی کس اعتبار سے تعریف کر رہے ہیں، تو وہ جو اعتبار ہے، اگر میں اس کو ایک لفظ میں بیان کر سکوں، مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید جو ہے وہ اس کا علم دوسروں کے علم کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو میں کہوں گا زید حسن علما۔ اب جو زید کے اچھا ہونے میں جو ابہام تھا، جو مزید وضاحت طلب بات تھی، وہ وضاحت جو ہے وہ اگر ایک لفظ میں پوری کی جا سکتی ہے، تو اس ایک لفظ کو عربی زبان میں منسوب کر کے لے آئیں، یہ تمیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی یہ تمیز کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تمیز کا مطلب ہے جدا کرنا، دو چیزوں میں الگ الگ کرنا۔ تمیز کے آپ کو تمیز نہیں ہے، تمیز کا مطلب ہے بڑے چھوٹے کی تمیز۔ یہ پہلے یہاں سے استعمال ہونا شروع ہوا کہ جب یہ لفظ اردو والوں نے عربی سے لیا، تو جب ایک شخص جو ہے وہ بے ادبی کر رہا ہے کسی بڑے کے ساتھ، ایسے لہجے میں بات کر رہا ہے جس لہجے میں اپنے ہم عمر کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا تھا آپ کو بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، یعنی دو چیزوں میں فرق بیان کرنے کو تمیز کرنا کہتے ہیں۔ پھر بعد میں اردو والے نے ادب کے معنی میں کر دیا کہ بھئی بڑوں کی تمیز سے پیش آؤ، بڑوں کے ساتھ تمیز سے پیش آؤ، اور جو تمیز سے پیش نہیں آتا اس کو کہا جاتا ہے بدتمیز ہے یہ۔ لیکن ان تمام الفاظ کے اندر یہ جو دو چیزوں میں فرق کرنے والا معنی ہے وہ ملحوظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمیز جو ہے وہ کیسے دو چیزوں میں فرق کر دیتی ہے کہ جب میں نے کہا زید حسن، زید اچھا ہے، تو اب یہاں اگر میں اس کو مطلق رکھوں، میں تمیز نہ لاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ذہن میں آئے گا کہ زید عقل کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، علم کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، چہرے کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، تو یہ کئی ساری چیزیں ہو گئی نا۔ اب اگر میں کہتا ہوں علماً، تو یہ جو لفظ علم ہے، یہ زید کی اچھائی کو باقی اچھائیوں سے ممتاز کر دیتا ہے، یعنی یہ فرق بیان کر دیتا ہے کہ زید ہر اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں جو زید کے بارے میں ہر اعتبار سے خیال آ رہا ہے، تو زید کی صرف اس اعتبار سے ہم بات کریں کہ زید علم کے اعتبار سے اچھا ہے، زید عقل کے اعتبار سے اچھا ہے یا نہیں، اس سے بات نہیں کر رہے، تو تمیز ہو گئی نا۔ زید کے عقل کے اعتبار سے اچھا ہونے میں اور زید کے علم کے اعتبار سے اچھا ہونے کے درمیان فرق کرنا تھا، تو اس فرق کو بیان کرنے کے لیے علمن کا لفظ لے کر آ گئے، اس کو تمیز کہتے ہیں۔ زیادہ اگر میں مزید وضاحت کروں گا تو پھر آپ اور زیادہ الجھ جائیں گے، اور آپ تمیز نہیں کر سکیں گے کہ تمیز کیا ہوتی ہے اور حال کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سبق میں دیکھیں، انہوں نے تمیز کی وضاحت بھی کی ہے، اس کی اقسام بھی بیان کی ہیں، اور حال اور تمیز کے درمیان تمیز بھی بتائی ہے انہوں نے۔ تو کتاب میں دیکھیں، تمیز وہ اسم ہے جو کسی اسم یا نسبت سے ابہام کو دور کرے۔ دیکھیں کلام کے اندر ابہام تھا، اس ابہام کو اس نے دور کیا۔ اب اسم تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اسم فعل اور حرف تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو آپ نے زید حسن کے اندر حسن اسم ہے، اس اسم کا ابہام دور ہو رہا ہے بظاہر، ابھی فی الحال سمجھنے کی حد تک۔ لیکن نسبت کیا چیز ہے؟ نسبت یہ ہے کہ زید حسن جب ہم نے کہا، تو زید کی طرف ہم نے حسن ہونے کی یعنی اچھا ہونے کی نسبت بیان کی ہے۔ تو زید کی طرف اچھائی کی جو نسبت ہے، یہ جو نسبت ہوتی ہے نا، یہ مبتدا خبر کے درمیان ہوتی ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان ہوتی ہے، اس کو نسبت کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، اسی نسبت کی مناسبت سے ان دونوں کو مسند اور مسند الیہ کہتے ہیں، کہ مسند کا مطلب ہے جس کی نسبت کی جائے، مسند الیہ کا مطلب ہے جس کی طرف نسبت کی جائے۔ تو مبتدا اور خبر کو بھی مسند مسند الیہ کہتے ہیں، فعل اور فاعل کو بھی مسند مسند الیہ کہتے ہیں۔ فعل اور فاعل کے اندر فاعل کی طرف فعل کی نسبت کی جاتی ہے، مبتدا اور خبر کے اندر مبتدا کی طرف خبر کی نسبت کی جاتی ہے، تو یہ درمیان میں ایک نسبت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر ابہام ہو تو زید حسن علما کے اندر زید حسن کی جو نسبت ہے اس میں ابہام ہے، لفظ حسن کے اندر ابہام نہیں ہے۔ لفظ کا ابہام کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں، آگے انہوں نے مثال بھی دی ہے، جیسے عندی 20 درہما، میرے پاس اگر میں آپ سے کہوں عندی 20، میرے پاس 20 ہیں، اب یہ لفظ 20 جو ہے عربی میں 20 کہتے ہیں جس کو، اس اسم کے اندر ابہام ہے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ کے پاس 20 کیا ہے، آپ کے پاس 20 پنکھے ہیں، آپ کے پاس 20 پین ہیں، آپ کے پاس 20 موبائل ہیں۔ تو میں نے کہا عندی 20 درہما، میں رہتا تو پاکستان میں ہوں لیکن میرے پاس 20 درہم ہیں، میں گیا تھا کبھی دبئی تو وہاں سے لے کر آیا تھا، تو ابھی میرے پاس 20 درہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس درہمن نے 20 کا جو ابہام تھا اس کو دور کر دیا، اور 20 اسم ہے۔ آگے اگلی مثال دیکھیے، طاب زید علما، طاب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، طاب کا مطلب ہے وہ اچھا ہو گیا، طیب اچھے کو کہتے ہیں، تو طاب زید، زید اچھا ہو گیا، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے زید اچھا ہے۔ اب زید کے اچھا ہونے کی، زید کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے، اس نسبت میں ابہام تھا، اس ابہام کو دور کیا علما نے۔ یہ وہی مثال ہے جو میں نے آپ کو زید حسن علما کی مثال دی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب دیکھیں تمیز کی تقسیم، تمیز کی 2 قسمیں ہیں، تمیز عن المفرد، تمیز عن النسبت۔ یہ وہی 2 قسمیں ہیں جو اوپر تعریف میں کہا نا کہ اسم یا نسبت سے ابہام کو دور کرے، تو اسم سے ابہام کو دور کرے تو اس کو تمیز عن المفرد کہتے ہیں، مفرد سے یعنی اسم سے ابہام کو دور کرتی ہے، اور اگر نسبت سے ابہام کو دور کرے تو اس کو تمیز عن النسبت کہتے ہیں۔ اب تمیز عن المفرد کیا چیز ہے؟ وہ تمیز ہے جو کسی اسم سے ابہام کو دور کرے، جیسے عندی 20 درہما، جس اسم سے ابہام دور کرے وہ ممیز کہلاتا ہے، ممیز، تمیز اور ممیز۔ تمیز کو بالفاظ دیگر ممیز بھی کہتے ہیں، میز یمیز تمییزا، یہ باب تفعیل ہے، اس میں فاعل ہے ممیز، یہ تمیز کا دوسرا نام ہے، اور اس کا اسم مفعول ہے ممیز، وہ لفظ جس سے ابہام کو دور کیا جائے۔ عندی 20 درہما میں 20 ممیز ہے، درہما اس کی تمیز ہے۔ طاب زید علما، زید اچھا ہے علم کے اعتبار سے، تو اس کے اندر طاب زید، اس کے اندر زید کا اچھا ہونا یہ ممیز ہے، اور علما اس کی تمیز ہے۔ فائدہ، تمیز عن المفرد 2 چیزوں سے ابہام کو دور کرتی ہے، نمبر 1 مقدار سے، نمبر 2 غیر مقدار سے۔ یعنی مقدار کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوال کر سکیں کہ یہ کتنا ہے، تو وہ کتنا ہے کا جواب اگر پہلے دے دیا جائے تو اب اس کو بعد میں بتانا یہ تمیز ہے۔ جیسے مثال گزری 20 والی، عندی 20 درہما، اگر میں کہوں میرے پاس درہم ہے تو آپ پوچھو گے کتنے درہم ہیں، تو اگر میں جواب آپ کو پہلے دے دوں عندی 20، میرے پاس 20 ہیں، تو اس کتنے کا جواب تو میں نے پہلے دے دیا آپ کو، لیکن یہ مقدار ہے، اس مقدار میں ابہام ہے۔ 20 میرے پاس 20 ہے، میرے پاس 20 کیا ہے، یہ جو مقدار ہے یہ 20 کیا چیز ہے، اس مقدار کے اندر ابہام کو دور کرنے کے لیے درہمن کا لفظ آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مقدار سے ابہام کو دور کرنا۔ اس کی پھر 4 قسمیں، بلکہ 5 قسمیں، انہوں نے اوپر 4 لکھا ہے اور بیان 5 قسمیں کی ہے۔ نمبر 1 عدد سے ابہام کو دور کرے، جیسے عندی 30 کتابا، میرے پاس 30 کتابیں ہیں، 30 عدد ہے، اس کے اندر ابہام تھا، کتابا نے اس ابہام کو دور کر دیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں جتنے بھی اعداد ہیں ان کے بعد جو معدود آتا ہے، جو لفظ میرے پاس 3 ہیں، میرے پاس 4 ہیں، میرے پاس 19 ہیں، 20 30 50، جو بھی عدد آپ استعمال کرتے ہیں، اس عدد کے بعد جو آپ معدود بتاتے ہیں، 50 گھوڑے، 20 سائیکل، تو یہ جو معدود آگے آتا ہے یہ اس کی تمیز ہی ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وزن سے، وزن کا مطلب ہے کسی چیز کو تولنا، ترازو میں تولتے ہیں نا، ایک طرف کلو کا باٹ رکھتے ہیں اور ایک طرف آپ کیلے رکھ دے، کیلے کو تو خیر نہیں تولا جاتا، ایک طرف سیب رکھ دیتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں وزن کرنا۔ عربی میں بھی اس کو، عربی کا لفظ ہے وزن، الوزن تولنا۔ جیسے عندی من سمنن، میرے پاس 1 من گھی ہے۔ اب 1 من تو ایک اردو میں استعمال ہوتا ہے، 40 کلو کا 1 من ہوتا ہے، لیکن عربی میں جو من ہے، اس من کا مطلب وہ نہیں ہے، یہ من جو ہے لغات میں نے دیکھا تو یہ کہتے ہیں 2 رطل کو۔
اب 2 رطل کتنے ہوتے ہیں؟ ایک رطل ہوتا ہے 40 تولے کا اور 12 اوقیہ کا، تو 2 رطل ہوئے 80 تولے کے یا پھر 24 اوقیہ۔ اب اوقیہ بھی آپ کو نہیں پتہ لیکن تولہ پتہ ہے ہمیں، تو یوں سمجھ لیں کہ من کا مطلب ہے 80 تولہ۔ 80 تولے کو من کہتے ہیں عربی میں، اردو میں جو من ہے وہ 40 کلو کو کہتے ہیں۔ تو میرے پاس گھی ہے، اب 40 کلو کا گھی تھوڑی کوئی اپنے پاس بتائے گا، لوگ تو پھر ڈاکہ ڈال دیں گے اس کے گھی پر، تو وہ اس کے پاس 80 تولہ گھی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، کیل سے۔ کیل کیا چیز ہے؟ کیل کا مطلب ہے برتن کے ذریعے سے کسی چیز کو ناپنا۔ جیسے دودھ ناپا جاتا ہے، ہم جب دودھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 1 لیٹر دودھ دینا، تو وہ دودھ ایک پیمانے کے اندر رکھ کے دیتے ہیں۔ اسی طرح پہلے چاول وغیرہ دیے جاتے تھے تو پیمانوں کے اعتبار سے، کوئی بڑا برتن ہے وہ برتن کے بقدر اگر چاول دے رہا ہے تو اس برتن کو کہتے ہیں، اس برتن کے ذریعے سے کسی چیز کو ناپنے کو کہتے ہیں عربی میں الکیلو۔ اس کا اردو ترجمہ آپ پیمائش کرنا کر لیں، ناپنا کر لیں، لیکن ہر ناپنے کو کیل نہیں کہتے، برتن کے ذریعے سے پیمائش کرنے کو کیل کہتے ہیں۔ جیسے عندی قفیز برن، میرے پاس ایک قفیز ہے۔ اب قفیز جو ہے خاص قسم کا برتن تھا، اس کو قفیز کہتے تھے۔ اب وہ کوئی کہے کہ میرے پاس اس برتن کے بقدر ایک چیز ہے، تو آپ پوچھیں کہ بھائی وہ کیا چیز ہے؟ برن، گندم۔ تو وہ گندم جو ہے اس نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا۔ اب قفیز کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے لغات میں سے اس کو تلاش کیے تو یہ ہمارے سیر جو ہمیں پتہ ہے، سیر کس کو کہتے ہیں، تقریباً 42 سیر کے بقدر ایک قفیز کہلاتا ہے، قفیز۔ اور قفیز ایک پیمائش ہوتی ہے، زمین کے بھی ایک ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں۔ وہ زمین کا ایک ٹکڑا، وہ تقریباً 144 ہاتھ، 144 شرعی گز۔ شرعی گز ہوتا ہے کوہنی سے لے کر انگلی تک، اس کو کہتے ہیں زمینی اعتبار سے وہ قفیز کہلاتا ہے۔ تو یہ تو تھا کیل۔ چوتھی چیز ہے ذراع۔ ذراع کا کیا مطلب ہے؟ ذراع کہتے ہیں کوہنی سے لے کر بیچ کی انگلی تک کو، جس کو شرعی گز کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہاتھ کے ذریعے سے ناپتے ہیں نا ہم، انچی ٹیپ سے ناپنا کے لیں یا بالشت کے ذریعے سے جو ناپنا ہوتا ہے، اس کو ذراع کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہ عندی ذراع، میرے پاس ایک ہاتھ کے بقدر کچھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کپڑے ٹائپ کی کوئی چیز ہوگی۔ تو پھر آگے تمیز لے کر آگے ثوباً، ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، میرے پاس 1 گز کپڑا ہے، آپ یوں کہہ رہے، لیکن گز ایک تو وہ والا ہوتا ہے جو تقریباً 36 انچ کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو گز ہوتا ہے یہ کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک کو یہ شرعی اعتبار سے ذراع کہتے ہیں، واللہ عالم۔ آپ اس کو مزید دیکھ بھی لیجئے گا۔ 5ویں چیز ہے مساحت۔ مساحت کا کیا مطلب ہے؟ پیمائش کرنا۔ لیکن یہ پیمائش کون سی ہوتی ہے؟ مثال سے دیکھیں سمجھ میں آئے گا۔ ما فی السماء قدر راحت سحابا، آسمان میں ہتھیلی کے بقدر بھی بادل نہیں ہیں۔ اب ہتھیلی کی جو مقدار ہے، آپ ہتھیلی کو دیکھیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک چیز کو برتن کے ذریعے سے بھی تول سکتے ہیں، ایک چیز کو آپ مٹھی کے ذریعے سے بھی تول سکتے ہیں۔ تو ہاتھ کی ہتھیلی کی جو آپ نے پیمائش بتائی ہے، اس کو مساحت کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کو 5 قسمیں بتائی ہیں۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ذراع اور مساحت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اگر ان میں فرق کو ختم کر دیں تو پھر یہ 4 قسمیں بنتی ہیں۔ تمیز عن المفرد کی دوسری قسم ہے غیر مقدار سے ابہام کو دور کرنا، جو مقدار نہ ہو۔ جیسے ھذا خاتم حدیدا، یہ انگوٹھی ہے۔ اب انگوٹھی ہونا جو ہے وہ کسی، اگر کوئی بتائے کہ بھئی یہ انگوٹھی ہے، تو ذہن میں صرف اتنا سوال پیدا ہوگا کہ یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے، یہ سونے کی انگوٹھی ہے، یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، لوہے کی انگوٹھی ہے، تو کہا حدیدن، لوہے کی انگوٹھی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں نہیں کریں گے یہ انگوٹھی ہے لوہے کے اعتبار سے، اس کا ترجمہ کریں گے یہ انگوٹھی ہے لوہے کی، اور پھر با محاورہ کریں گے یہ لوہے کی انگوٹھی ہے۔ لیکن عربی میں اس کو یوں نہیں بولیں گے ھذا خاتم حدید، ھذا خاتم حدیدن کہیں گے۔ ہاں اگر آپ کہہ دیتے ہیں ھذا خاتم حدید، تو یوں کہا جائے گا کہ خاتم کی اپنی تمیز کی طرف اضافت کر دی گئی ہے، اور یہ بھی درست ہے، یہ لوہے کی انگوٹھی ہے۔ تمیز عن المفرد کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا۔ اب اگلی چیز ہے تمیز عن النسبت، وہ تمیز ہے جو کسی نسبت سے ابہام کو دور کرے۔ میں نے اس کو بتا دیا، جیسے طاب زید علما، زید علم کے اعتبار سے اچھا ہے، زید کی طرف اچھائی کی نسبت میں ابہام تھا، وہ کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو علم نے اس ابہام کو دور کر دیا۔ اب تمیز کے 3 احکام انہوں نے بتائے۔ ایک تو یہ کہ تمیز ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے، کبھی بھی معرفہ نہیں ہوگی۔ عندی 20 درہما، الدرہمہ نہیں کہہ سکتے آپ، یہ بہت موٹی سی بات ہے۔ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو جو لفظ معرفہ ہوگا تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ بھئی کم از کم یہ تمیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
دوسرا حکم کیا ہے تمیز کے بارے میں کہ تمیز اکثر اس میں جامد ہوتی ہے، جیسے ہادہ خاتم حدیدن میں جو حدید ہے یہ اس میں جامد ہے۔ اب اوپر مثالوں میں دیکھیے، عندی ثلاثون کتابن میں کتاب جو ہے یہ مکتوب کے معنی میں ہے اور یہ مشتق ہے، یہ جامد نہیں ہے۔ سمن گھی کو کہتے ہیں جامد ہے، بر جامد ہے، ثوب جامد ہے، صحاب جامد ہے، لیکن علمن یہ مصدر ہے۔ تو تمیز کبھی مشتق بھی ہوتی ہے، کبھی مصدر بھی ہوتی ہے، کبھی جامد بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر جو ہے یہ جامد ہوتی ہے۔ نمبر 3، تمیز کو اپنے عامل پر مقدم نہیں کر سکتے۔ عامل اس کا کون ہے؟ سوال یہ کہ اس کا عامل کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ تمیز منصوب ہوتی ہے، اس کو منصوب دینے والا فعل ہوتا ہے، تو اس کا عامل فعل ہے، یا پھر شبہ فعل ہوگا۔ شبہ فعل ہم نے پڑھ لیا، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ ہوتے ہیں۔ اب حاشیہ نمبر 1 دیکھیں، تمیز اور حال کا فرق بتایا، انہوں نے 4 فرق بتائیں کہ تمیز ہمیشہ مفرد ہوتی ہے جبکہ حال مفرد بھی ہوتا ہے، جملہ بھی ہوتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، ہم نے پچھلے سبق میں مشق کر لی۔ اور تمیز ذات یا نسبت سے ابہام کو دور کرتی ہے جبکہ حال جو ہے وہ کسی کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ اور نمبر 3، تمیز اکثر اس میں جامد ہوتی ہے جبکہ حال اکثر مشتق ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، تمیز اپنے عامل سے پہلے نہیں آ سکتی جبکہ حال اپنے عامل سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ جو کل ہم سبق پڑھیں گے اس کے اندر تمیز کی مثالوں کی اچھی طرح مشق بھی کر لیں گے تاکہ یہ اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔